تکبیر، نعرہ سجاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی درد مند کے کام آ اور کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی کم نصیب پہ ڈال دے۔ اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، سادات اکرام، میرے سامنے بیٹھی ہوئی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام الآخر، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، بلا تاخیر اور تمثیل کے علماء اہل سنت کی موجودگی میں اہل سنت کے اصول کے مطابق آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے حامی، یتیموں کے سردار سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائیں، محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے دربار میں درود پاک پیش فرمائیں، محبت سے پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء اکرام کا اس اسٹیج پر جمع غفیر، بڑے بڑے جید علماء اکرام، سادات اکرام اس اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ ہم سب کا ادب و احترام اور عزت تکریم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء اکرام کے سائے کو اور سادات اکرام کے سائے کو تعبیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور آپ سننے والے عوام اہل سنت کو اللہ پاک اولیاء اکرام کا محب بنائے اور ان کی شان میں قصیدے پڑھنے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے، سننے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کو تکلیف دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات جو پیچھے ان جماعت سے دور ہٹ کر کے کچھ بزرگ دور بیٹھے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ جیلانی کے مرید ہیں اور جیلانی ولیوں کے سردار کا یہ جشن ہے، تو تھوڑی دیر آپ سے میری ادب سے گزارش ہے کہ جیسلمیر کا ایک فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آگے تشریف لائیں، تاکہ آپ حضرات آخری خطیب کے بہترین خطاب کو سماعت کر کے اپنے سینوں کو نور سے منور و مجلہ فرما سکیں، اور ٹوٹی پھوٹی
زبان میں مجھ گنہگار کی اس الفاظ کو بھی، ان الفاظ جو ناصحانہ کہو یا جو کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کروں اس کو سننے کی بھی دل جمعی کے ساتھ آپ لوگ کوشش کریں. ذرا مجھے ثبوت دیں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ میرے عزیز ناظم اجلاس مولانا محمد حسین صاحب اور میرے عزیز جناب مولانا ریاض صاحب بہترین انداز میں آپ کو گائیڈ فرما رہے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں تم درود پڑھو، سبحان اللہ کہو، مگر اکثر لوگ کھانا کھا کر کے آہستہ آہستہ چل پڑے اپنے گھروں کی طرف، مگر ابھی الحمدللہ کافی جماعت یہاں جلوہ بار ہیں. مگر آپ سے میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، لمبی تقریر نہیں ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے جام جو پلایا جائے مگر محبتوں کے ساتھ سنیں گے نا، تو ذرا کہیں یا رسول اللہ. واہ واہ واہ، بڑے عاشق ہیں اور اہل سنت جماعت کے چاہنے والے. بڑا تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، جیسا وقت ملا ہے اس وقت میں کچھ عرض کرتا چلوں. اگر یہی باتیں کہوں گا تو ٹائم مکمل ہو جائے گا. میں اپنی باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. میں نے قرآن کریم کی علماء کرام کی موجودگی میں 2 آیتیں پڑھی. الحمدللہ یہ علماء بعد نماز مغرب سے لے کر کے ابھی تک الگ الگ انداز میں الگ الگ قرآن کریم کی آیت پر، کوئی علم دین کی فضیلت پر، کوئی اللہ کے ولیوں کی شان میں، کوئی مصطفیٰ کی ذات اقدس پر، کوئی کسی انداز میں نعت پڑھ رہا ہے تو کوئی خطاب کر کے سمجھا رہا ہے، مگر بات کس کی کر رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی. سبحان اللہ سبحان. جو ذکر کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، رب قرآن میں فرماتا ہے یہاں حفاظ کرام بھی موجود ہوں گے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان ہوتی ہے باری تعالیٰ کی آسمان اور زمین میں. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کی تعریف ہو، تو رسول اللہ کو چاہنے والوں کا ذکر خیر تو ہوتا ہی ہے. ہم آج جس ذکر کو منا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کے چاہنے والوں کا ذکر، جس کی قرآن کریم کی آیت آپ سنی، آپ حضرات نے ترجمہ سن لے، کہیں ترجمہ رہ نہ جائے تو آپ کہیں گے مولانا نے آیت پڑھی تھی مگر ترجمہ نہیں سنایا. اسی آیت کو ہر عالم دین پڑھتا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اسی ایک آیت پاک پر پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت پر مکمل کبھی کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قاری نور محمد صاحب نے ابھی ان چھوٹے چھوٹے ہونہار طلبہ کو قرآن کے تعلق سے شروع کروا کر کے بتایا تھا کہ یہ قرآن لاریب کتاب ہے، اس قرآن کی عظیم شان ہے. تو اسی اللہ کے کلام کی کسی آیت کی تفسیر بیان کرنا، وضاحت کرنا ہم جیسے قاصر عقل والوں کے سمجھ میں نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں. رب قدیم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان. ذرا کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری آیت کریمہ پڑھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ علماء کرام بیٹے بڑے سمجھدار اور دانا ہیں، علم کے سمندر ہیں، یہ جانتے ہیں. آپ مولانا جمال الدین صاحب سے پوچھئے، اور ایک آپ کے یہاں کے مقتدر عالم دین بیٹے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ اس قرآن کریم میں رب کیا فرماتا ہے. تمہیں سید صاحب تشریف لا رہے ہیں. الحمدللہ بزرگ کا آنا بھی بابرکت ہے. الحمدللہ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات اکرام، نعرہ ولایت، بھید پاگارا. سبحان اللہ. مرشد کا نعرہ لگا ہے، تھوڑا اور دل میں جنون پیدا ہوگا، جوش ہوگا کہ ہر مرید اپنے پیر کا جب نام آتا ہے تو دل میں آٹومیٹک لہر پیدا ہوتی ہے، مرشد کا فیض جاری ہو جاتا ہے. سب پیر اپنے سر کے تاج ہیں. جس پیر کا جو مرید ہے وہ اپنے پیر سے سچی عقیدت رکھے، دوسرے سارے اپنے جگہ پر اپنے سر کے تاج ہیں، مگر دامن کسی ایک کا پکڑے، مضبوطی سے پکڑے. تو میں عرض کر رہا تھا ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں. حضرات الحمدللہ یہ مجلس سچوں کی ہے. اب ایک قلندر آ کے بیٹھا ہے جس قلندر کے قدموں کو چومنے کے لیے آپ اور ساری جماعت ترستی ہے. یہ درویشوں کی پہچان ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کا جو جشن ہے یہ غوث اعظم پیران پیر کا جشن. اور دوسری آیت پڑھی، ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوبہ فرما دیجئے علم والے اور بے علم برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں، بلکہ عالم کی فضیلت بہت بلند ہے. آپ علماء کرام سے پوچھیں
یہ اسٹیج میں بیٹھے ہیں اور ابھی یہاں تو ایسا ماحول بنا دیا ہے مولانا حسین صاحب نے کہ صبح جلسہ، شام کو بھی جلسہ، دن میں بھی جلسہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ولیوں کا شہدائی رکھے. تو میں مختصر وقت میں بتاتا چلوں، ابھی کافی وقت ہوا، ابھی تک تو آپ نے کچھ نہیں سنا. سنیے آج جو جلسہ منا رہے کس کا؟ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا. نام بھی بہت بڑا مگر ان کا کام بھی دیکھیں، ان کی شان بھی دیکھیں، ان کی سیرت بھی دیکھیں. کون تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں بتاتا چلوں کہ غوث اعظم وہ تھے. حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں لا یموتون، وہ مرتے نہیں، وہ مردہ نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل ینتقلون دار الی دار، بلکہ وہ دنیا سے پردہ فرما کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ غوث اعظم زندہ، آپ کے پیر نور محمد شاہ جیلانی علیہ رحمہ زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر سید کبیر شاہ احمد علیہ رحمہ زندہ، جو بھی اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور اگر کوئی فیض لینا چاہے تو ادب کی جھولی پھیلا کر کے ان کے دیار میں چلا جائے، رب تمہیں بے پناہ فیض عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان. میں بات کر رہا تھا غوث اعظم کی. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں روایت میں لکھنے والے یہ لکھتے ہیں، بشارت دینے والے یہ دیتے ہیں. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک رات میں آرام فرما ہوں، رات کو محبوب مدینے کے آقا دونوں جہاں کے سردار تشریف لاتے ہیں اور یہ فرماتے، جملے غور سے سنیں، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. کیا فرماتے؟ یا ابا صالح آتاکم اللہ تعالی ابنا وہو ولی. اے ابو صالح، تمہیں رب نے ایک ایسا بیٹا دیا جو بیٹا عام نہیں بلکہ ولیوں کا سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں جملے بول رہا ہوں، یہ الفاظ بڑے انمول ہیں اور کہنے والا بھی بہت بڑا جید، ایک وقت کا ولی کامل، اللہ کا نیک بندہ ہے. سنیں کیا فرمایا، ابنن وہو ولی، اور بیٹا بھی ایسا کہ سارے ولیوں کا سردار. سبحان اللہ. ہائے ہائے سبحان اللہ. پھر آگے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ کے بندے سن، تیرا بیٹا تمام ولیوں میں، تمام اوقات و ابدال میں، اوتاد و ابدال میں سب کا سردار، جس کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر، وہ غوث اعظم کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان. میرے محبوب مدینے کے سردار فرماتے ہیں اے ابو صالح سن، جس طریقے سے مجھ مصطفیٰ کی شان تمام انبیاء کے بیچ میں ہے، اسی طریقے سے غوث اعظم کی شان تمام اولیاء کے بیچ میں ہے. سبحان اللہ سبحان. شیخ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تمام انبیاء کے بیچ میں مقام رکھتی ہے، اسی انداز میں حضرت غوث اعظم کی شان تمام اولیاء کے بیچ میں رکھتی ہے. کون ہے غوث اعظم؟ وہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا علماء کرام موجود ہیں. غوث اعظم کا جب جلسہ ہوتا تھا، خطاب ہوتا تھا، تو آپ اور ہماری طرح یہ 1500 نہیں بلکہ علماء کرام موجود ہے 70 ہزار لوگ مجمع میں رہتے تھے. پھر پریکشا لینے کے لیے بھی آتے تھے، منظر دیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ مائک نہیں رہتا تھا بلکہ روایت میں آتا ہے جس طریقے سے آگے والے کو آواز آتی تھی اسی طریقے سے پیچھے والا بھی آواز سنتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج علماء کرام بیٹھے ہیں نا، میں اکیلا ہی تقریر کروں گا تو پھر نہیں چلے گا، سب کی سننی ہے. مگر کوئی ایسا ہو جس اکیلے کی تقریر لوگ سننے آئے تو سمجھو کہ اس میں رب نے کمال رکھا ہے. تو غوث اعظم کے زمانے میں جب میرا غوث بیان کرنے جب کرسی خطابت بیٹھتے تھے تو بہت سارے اس وقت کے جید عالم اگرچہ کئی بیان کرتے، ان کی مجلس میں 2-4 لوگ نظر آتے، مگر میرے غوث کی مجلس میں 70,000 لوگ نظر آتے تھے. سبحان اللہ سبحان. اللہ پاک حسد کی بیماری سے بچائے. یہ فضل رب کریم کا تھا، عنایت رسول اللہ کی تھی، بیٹے امام حسین اور حسن کے تھے. سبحان اللہ، شان اللہ نے نرالی عطا فرمائی. فرماتے ایک دن مولویوں کو سوجی
उस वक्त के आलिमों को कहा चलो चलते हैं, मेरे गौस का इम्तिहान लेंगे, जलसा करते हैं। सारे लोग उधर चले जाते हैं, हम तो यूं ही तकरीर करते रहते हैं। आए हाय, बड़े पढ़े लिखे लोग चले गए, मजमा सजा है, गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं। आने वाले कितने आलिम आए? 70,000 में 100 आलिम। बड़ी पत्ते की बात कर रहा हूं, कितने आलिम? 100 आलिम। अलग अलग सवाल लेके आए, मैं भी ये सवाल करूंगा, आप ये सवाल करना, फिर गौसे आजम जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर कल इनके जलसे में कोई नहीं जाएगा। हाय हाय, नीयत ये लेके गए, क्या ये नीयत अच्छी थी? नहीं। अब देखते वली की शान को, जिसके आप दीवाने हैं, कादरी कहलाते हैं, गौसे आजम जीलानी बगदादी के आप चहीते हैं, तो सुनो, जिस पीर के दामन से वाबस्ता है, पीर की शान को भी समझें और पीर की सीरत पर चलने की कोशिश भी करें। जब सारे उलमाए किराम आए, मजमा लग गया, जो चले थे आलिम लोग वो भी आए, दूर दूर बैठे, गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने ये मशवरा किया था कि खिताब जब बिल्कुल बरकरफ्तारी से चलेगा तो हम एक साथ में उठ करके सवाल करेंगे। उन आलिमों ने क्या मशवरा किया? हम एक साथ उठेंगे तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ, ये बीच में कोई उठ जाए तो करने वाला तकरीर कहता भाई क्या हुआ, कोई बात पूछता है नहीं। अभी मौलवियों से, इनसे, हम जैसों से कोई सवाल करे और जवाब नहीं आए तो इंसल्ट होगी, इसलिए कहते हैं साहब बाद में पूछ लेना, अदब तो रहे, इज्जत रहे, बता देंगे ना, उस्ताद से पूछ लेंगे। मगर वो सवाल करने वाले भी वो साइल थे, मगर जवाब देने वाले वलियों के शहंशाह, बगदाद के दूल्हा, इमाम हसन के लाडले थे, तकरीर कर रहे हैं। वो एक साथ उठे आलिम, बड़ी बड़ी टोपियां जुब्बे कुब्बे पहने हुए थे, सवाल दिल में लाए थे। जैसे ही गौसे आजम की निगाह पड़ी तो जो सवाल लाए थे सब भूल गए। अब खड़े हैं, कभी कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, मुंह तक रहे हैं एक दूसरे के, सवाल सारे चले गए। मेरे गौस ने उनसे कुछ नहीं पूछा, इधर खड़ा था, उसके दिल का सवाल गौस ने जान लिया। तेरे सवाल का जवाब ये है, उसके सवाल का जवाब ये है, इसके सवाल का जवाब ये है, हत्ता के 100 साइल मौलवियों के जवाब को मेरे गौस ने बगैर बताए दिया। इसे कहते हैं रब का कलंदर, रब का वली, वलियों का शहंशाह गौसे आजम की जात। हजरात, इसे कहते हैं गौसे आजम। फिर गौसे आजम यूं ही नहीं बने, बड़ी वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, मगर ये बात पॉइंट की बताता चलूं, आप खाली नारे नहीं लगाएं। मेरे अजीज जय्यद आलिम दीन मौलाना शामिर साहब ने आपको बेहतरीन तरीके से नमाज और खौफ खुदा के ताल्लुक से बताया और गुजरे हुए वक्त के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने पूरे सल्तनत को फतह की थी, लेकिन आज हम हैं, हमारा हाल ऐसा क्यों? तो सुनिए, जिस दीवाने को, जिस शहंशाह को मानते हैं उनकी सीरत को अपनाएं, हमारा भी नाम हो ही जाएगा। मेरे गौसे आजम ने कभी नमाज छोड़ी? इन उलमाए किराम से पूछें। अरे गौसे आजम इतना खुदा से डरते थे, जंगलों में निकलते थे। तशरीफ ला रहे हैं, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल और अदा करते हैं। सुनिए तो मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला नईमी सोहरवर्दी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सैयद साहब और हमारे यहाँ इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के साहिबजादे हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप दिल जमी के साथ कहें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, गौसे आजम इतना खुदा से डरते थे, इतने बड़े वली कामिल होने के बावजूद गौसे आजम की तारीख को पढ़े। गौसे आजम का एक साल इस अंदाज में गुजरा कि खड़े खड़े इबादत करते हैं, दूसरा साल यूं गुजरा कि बैठे बैठे इबादत करते हैं, तीसरा साल यूं गुजरा कि एक कदम पे खड़े होकर के कुरान को पूरा करते हैं। हत्ता की रिवायत में आता है मेरे गौस दुआ मांगते हैं, अरे खुदा ये भूख को मिटा दे ताकि जी भर करके तेरा गौस इबादत कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, लेकिन आज हम फजर भूले बैठे हैं, जोहर भूले बैठे हैं, असर भूले बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी और सीरत गौसे आजम पे हमें चलना पड़ेगा। तो मैं बताता चलूं, मेरे गौस की शान बहुत बुलंद है। गौसे आजम के दरबार में एक आने वाला साइल आया,
ہم بھی جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں، جو مانگتے ہیں ولیوں کے وسیلے سے رب عطا فرماتا. کہہ دو سبحان اللہ. دعا مانگیں گے نا، اے اللہ ان کے وسیلے سے عطا فرما. ایک آنے والا آیا، علماء اکرام ہمیشہ سناتے ہیں، شاید یہ روایت بھی بار بار سنی ہو مگر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پھر سنیں. غوث اعظم کے دربار میں ایک دعوت دینے والا آتا ہے جس کا نام ابو غالب بغدادی رحمت اللہ علیہ. وہ تشریف لاتے عرض کرتے ہیں آقا ہماری دعوت کو قبول فرمائیے. فرمایا بالکل اس تاریخ کو دعوت قبول ہے. غوث اعظم پیران پیر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد جس نے دعوت دی تھی ان کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں. غوث اعظم جس کے گھر پہ آئے تھے انہوں نے دعوت تو کی تھی لیکن اپنے سید صاحب سید نور اللہ شاہ بخاری ہو یا سید ابراہیم شاہ مدظل نورانی کی ذات ہو یا اور کوئی بزرگ اللہ کا کلندر آ جائے تو ان سے دعا بھی کرواتے ہیں، فیض بھی لیتے ہیں، بیماریوں کی شفا کی دعا بھی کرواتے ہیں. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. غوث اعظم تشریف لائے، کھانا رکھ دیا گیا مگر کھانے کے ساتھ ایک ٹوکرا رکھا گیا، اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیا گیا. عرض کیا آقا کھانا تناول فرمائیے. مگر جب لانے والا لایا تھا ٹوکرا اس کے دل میں یہ بات تھی کہ کھانا جب کھائیں گے تو پھر دعا کروائیں گے تاکہ اس بچے کو شفا مل جائے. لیکن غوث اعظم نے اپنی نگر ولایت سے دیکھ لیا کہ لانے والا مجھے دعوت میں تو لایا ہے مگر اس کی کوئی مشکل بھی ہے. اس نے اللہ کے ولی کامل نے فرمایا اس صندوق ٹوکرے میں کیا ہے، اس کو پہلے لائیے. اللہ کے ولی کامل کے دربار میں اس کو رکھا جاتا ہے. اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انسانی شکل کا کوئی ہیرا موجود ہے. آپ وہ کپڑا اوپر رہتا ہے، نورانی ہاتھ پھیرتے ہیں، کپڑے کو ہٹاتے ہیں، تاریخ کے اورات کو پڑھیں. جو بچہ آنکھوں سے اندھا تھا، پاؤں سے لنگڑا اور لولا تھا، جو کئی سال پہلے بیماری میں مبتلا تھا، جیسے ہی پیر نے وہ پیر بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نورانی ہاتھ کو پھیرا، جو بچہ نہیں چل سکتا تھا وہ دوڑتا ہوا نظر آیا. جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا اس کی آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا. حضرات یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان. مگر آج ہم اور آپ حضرات ہیں جو ان بزرگوں کی تاریخ کو پڑھتے ضرور ہیں مگر عمل کی دنیا میں بھی کوسوں دور ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمل کیجئے. میں روزے دھنی علیہ رحمہ کا غلام ہوں. آپ کوئی سید کبیر شاہ علیہ رحمہ کے مرید ہوں گے، کوئی کسی پیر کا مرید ہوگا مگر خالی مریدی کا دعویٰ کرنے سے کامیاب نہیں. سچے مرید بنو، مریض نہیں. سید کبیر شاہ کی سیرت کو اگر جاننا ہے تو ان کے ساتھ میں چلنے والے خلیفوں سے پوچھو کہ اٹھتے کس ٹائم تھے، سوتے کس ٹائم تھے. قسم بادولہ شریف کی میں بڑی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ جیسلمیر سم کی سرزمین پر جب وہ کلندر تشریف لاتے تھے تو آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے، بزرگی کے عالم میں مسلح بچھاتے تھے. رات کڑاکے کی ٹھنڈ رہتی تھی لیکن تہجد کے سجدہ کرنے کے لیے وہ بزرگی کے عالم میں اپنے سر کو جھکا دیتے تھے اور ایسا عمل کرتے تھے سونے والے سوتے رہتے، وہ خدا کو یاد کرتے تھے. آج جب دعا مانگی جاتی رب قبول فرماتا ہے. تو میں میرے پیر کامل کا مرید ہوں. میں بتاتا چلوں، آج آپ کہیں پیر صاحب جنت دلا دو، کہیں گے جنت ایسے نہیں دلائیں گے پیر صاحب. اب میں بتاتا ہوں میرے وقت مکمل ہونے میں الحمدللہ جو ٹائم دیا تھا اس میں مکمل کر رہا ہوں. لیکن آپ محبتوں کے ساتھ ایک بار کہیں سبحان اللہ. 8 منٹ باقی ہے. جو وقت طے کیا تھا اسی وقت پہ تقریر مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ میرے عزیز نے جو فرمایا اسی حکم کی تعمیل ہوگی. سنیے، پیر و مرشد کے دربار، کون؟ روزے دھنی کا دربار لگا ہوا ہے. مرشد نے دعوت تناول فرمائی، اس کے بعد دعا مانگی. الحمدللہ دعا مانگنے کے بعد میں وہ اللہ کے ولی کامل ابھی بیٹھے جماعت کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنا، 2 وقت کا دیا ہوا ذکر کرنا، سچے مرید اس پہ عمل کرنا. انہوں کا انشاءاللہ عمل ہوگا. اتنے میں ایک بوڑھی عورت ادھر سے آئی، پراری جس کو کہتے ہیں پوڑی عورت، وہ آئی اور اس نے عرض کیا کہ ہم گنہگار صحیح، خطاکار صحیح مگر آپ کے ہیں، آپ کے دامن میں ہیں. وہ سندھی کے یہ سارے علماء کرام بڑے سندھی کے جانکار ہیں مگر اس کہنے والے نے کیا کہا؟ اس کہنے والی بوڑھی اماں نے کہا اگلائیوں اوڈن جو تب لاکھا لج سندا. حضرت میں توجہ چاہتا ہوں، 5 منٹ بچے کر دوں گا تقریر کو، زیادہ ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل آپ کی محبتوں کا بھوکا ہوں. سنیے
آپ کے دامن میں ہوں تو پیر کامل نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جنت ہے. اب روزے دھنی نے کیا فرمایا؟ مائی اوڈ ہوئے چیجن جے کے ہلے لاکھے جی لوڈ. مائی اوڈ ہوئے چیجن جے کے ہلے لاکھے جی لوڈ. اے خدا کی بندی، یہ نہیں کہا تو نماز نہیں پڑھے گی میرا دامن تجھے مل جائے گا. یہ نہیں کہا تو روزہ مت رکھنا جنت تجھے مل جائے گی. یہ نہیں کہا زکات مت دینا جنت مل جائے گی. عالم کی قدر مت کرنا جنت مل جائے گی. سید کی عزت مت کرنا جنت مل جائے گی. یہ میرے پیر کامل نے سبق نہیں پڑھایا، بلکہ پیر پاگارو امام العارفین حضرت روزے دھنی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ارے مائی اگر تو جنت چاہتی ہے اور روزے دھنی کا دامن چاہتی ہے تو پیشانی کو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق خدا کے دربار میں جھکا لے، پھر روزے دھنی کا دامن تجھ سے دور نہیں. جب تک نماز میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکائے گی تب تک روزے دھنی کا دامن تجھ سے بہت دور ہے. اس سے کیا سبق ملا کہ نماز پہلے، سجدہ پہلے، ذکر پہلے، اللہ کی عبادت پہلے. اگر یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جنت بھی ملے گی اور اپنے پیر کی شفاعت بھی ملے گی. ہم یہی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ابھی 2 منٹ اور باقی ہیں، جو وقت مکمل ہو رہا ہے. 55 ہوئے ہیں، 25 منٹ مکمل ہوئے، مگر ان کی بات کو رکھتے ہوئے 1-2 منٹ پہلے ہی تقریر کو مکمل کروں گا. بڑا آپ کے وقت کا پابند ہوں. سنیے، میں عرض کر رہا تھا علم کی ایک آیت پڑھی بس روشنی داخل کے رخصت ہو جاؤں. یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، رات دن درویش آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں. ہمارے ادھر اتنا ماحول نہیں ہے. مولانا صاحب کا یہ جو ماحول ہے نا، اللہ اس کو سلامت رکھے. اور آپ کے اندر جو یہ جذبہ ہے نا بدعقیدہ لوگوں سے بچنے کا، یہ ان علماء اکرام کی صحبت، ان پیروں کی دامن کی واپس بہت اگر یہ نہیں ہوتی، ایسے درویشوں کا دامن نہیں پکڑا ہوتا تو قسم خدا کی یہ جذبہ نہیں ہوتا، یہ پیروں کی محبت نہیں ہوتی، یہ غوث کے جلسے نہیں ہوتے. ان کی تعریف سننے کے لیے سچا ایمان چاہیے، سچا عشق چاہیے. اور جب سچا عشق ہوگا تو اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے جذبہ. علماء کرام بڑی شان والے ہیں، مگر ہم تو کہتے ہیں ملا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس ملا لفظ کو آگ لگا دو. کیا کہیں گے؟ قاری صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، حضرت صاحب. آپ کہیں گے کیوں، آپ بھی مولانا ہیں؟ نہیں، قرآن کی آیت پڑھی میں نے، علم والے اور بے علم کبھی برابر ہو نہیں سکتے. دوسری جگہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو یہی علماء کرام ڈرتے ہیں. اور دوسری ان کے چہروں کی زیارت کے بارے میں ابھی بتا رہے تھے، من زار عالما فکانما زارنی. اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے مجھ مصطفیٰ کی زیارت کی. من جالس عالما فکانما جالسنی. جو عالم کی مجلس میں بیٹھا مصطفیٰ فرماتے میری مجلس. من صافا عالما فکانما صافانی. جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا، میرے رسول پاک نے فرمایا مجھ مصطفیٰ سے مصافحہ کیا. اچھا، پھر اتنا ہی نہیں فرمایا، من اجلس اللہ فی الدنیا اجلس اللہ یوم القیامہ فی الجنہ. جو دنیا میں علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، قیامت کے دن اسے جنت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت. اور آخری بات، بس 1 منٹ میں مکمل. وآخر دعوانا الحمدللہ. میرے آقا کے دربار میں آقا نے فرمایا، صحابہ اکرام سب سے بڑا سخی کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے بڑا سخی خدا، اس کے بعد مصطفیٰ، اس کے بعد علم علما فنشرہ. جو علم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے وہ سب سے بڑا سخی. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں، مولا غوث اعظم کی سیرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ اولیاء اکرام سے دامن سے ہمیں وابستہ رہنے کی رب قدیر توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے علم پڑھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اٹھیں گے نہیں. میں نے ہو سکتا ہے شاید وقت زیادہ تو نہیں لیا تھا، جو وقت دیا تھا اسی میں مکمل کر دیا. اب الحمدللہ ہمارے 2 عالم موجود ہیں، سید صاحب موجود ہیں. گستاخی کہیں نہیں ہو جائے، آپ میں سے کوئی اٹھے گا تو کہیں گے مولانا آپ نے وقت لے لیا، سارے لوگ چلے گئے، تو میں تھوڑا سا وعدہ لیتا ہوں آپ سے. ارے ساتھ دیں گے نا بھائیوں. میں کہوں گا باڑمیر والے جیسلمیر والوں سے محبت کرتے ہیں، جیلانی والے پاگارا پیر کے حروں سے بھی محبت کرتے ہیں. ارے ایسی چھوٹی بات کو آگ لگا دو، یہ گھٹیا لوگوں کا دماغ ہے. اور ایک بات میسج دینا چاہتا ہوں، یہ بیچ میں چھٹ کر باتیں ہو رہی تھی، اپنے
पीरों को वहां देखो सिंध में, अरे जीलानी पीर पागारों के हाथ में हाथ देकर के चल रहे हैं। जीलानी के सर पे ताज बनवाने के लिए पीर पागारों का शहजादा आता है कि हमारे सर पे आप ताज बांधे, और जीलानी का शहजादा जाता है पीर पागारों के हाथ में हाथ मिला करके पीर की जो तबलीग करते हैं। तो हम और आप क्या फितना करेंगे, ये अच्छी बात नहीं, बल्कि सब मिल करके चलेंगे। अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी, सारे एक हैं। अहले सुन्नत जमात से कोई दूर नहीं, मोहब्बत से रहें। यही मोहब्बत हमें यहाँ भी काम करेगी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगी। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा